بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر نیملیس شو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت لگاتار اس پروگرام کے بڑھتے ہوئے ویوز اور آپ کے BCO کمنٹس ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا ایک الگ سے انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا جو کہ اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں۔ یہاں پر آپ کو اس پروگرام کی تازہ ترین اپڈیٹس اور اس کے آنے والے فیوچر پروگرامز کے حوالے سے اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے پیشنس کے حوالے سے۔ ہم جانیں گے ڈاکٹر نیملیس سے کہ پیشنس کیا ہے اور کیا واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس۔ جی وعلیکم السلام محسن صاحب، کیسے ہیں برادر؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پیشنس کیا ہے اور کیا واقعی ہی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یا کبھی کبھار انسان کو پھیکے پھل سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ، I will try to my best to explain۔ صبر جو ہے بیسیکلی مشکل حالات اور تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ یہ ایک ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ضرور یاد رہے کہ یہ احساس پر سوچنے اور زور دینے کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کو انتخاب کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ یہ احساس پر سوچنے اور زور دینے کا انتخاب کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اعتماد اور فیصلہ کن صلاحیت پیدا کرتا ہے، اپنے زندگی کے بارے میں سوچنے والا نقطہ نظر پیدا کرتا ہے، اچھی حکمت عملی اور کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ بتاتا ہے۔ صبر جو ہے بیسیکلی یہ دو طرح سے کیا جاتا ہے جو میں نے اپنی لائف ایکسپیرینس میں دیکھا ہے۔ ایک کی بنیاد برداشت کرنے کے مادے سے ہے جو اعلیٰ ظرفی سے وابستہ ہے، اکتفا سے وابستہ ہے۔ اکتفا یعنی خدا کے دیے ہوئے حالات پر ایمان اور بھروسہ رکھنا، یہ اس سے بھی آتا ہے، ماں باپ کی تربیت سے آتا ہے، اچھے اساتذہ کی تربیت سے بھی آتا ہے۔ اور دوسرا صبر جو ہے وہ مجبوری لاتی ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ دونوں صبر میں بہت فرق ہے۔ جو کام نیت کے دخل سے ہوتا ہے اس کے معنی اور ایک بندھی ہوئی جکڑی ہوئی کیفیت کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ حالات اور نیت کا کردار ہمیشہ نتائج کو بدل دیتا ہے۔ یہاں ہمیں باریک چیزوں کو سمجھنے کے لیے بٹوین دا لائنز جو ہے نا، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے دوستوں کو، ہمیں سب کو یہ سیکھنا ہوگا، اور یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا صبر ہمارے لیے بہتری لاتا ہے۔ بالکل ایسے آپ نے بجا فرمایا، سنا میں نے بھی، کہا جاتا رہا بچپن سے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس میں نے بہت سوچا کہ میٹھا کیوں ہوتا ہے۔ بڑی لاجیکل ریزن ہے اس میں، اور بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ آپ کا صبر پھل کو پکنے کا پورا وقت دیتا ہے۔ جب وقت دیتے ہیں اٹ مینس کہ آپ اس کی زندگی، اگر پھل کی 100 days ہے پکنے کی، تو آپ اس کا بہت وقت سے پہلے بے صبری کر کے اور 1 مہینے 2 مہینے میں اتار کے کھا لیتے ہیں، یا آرٹیفیشل پروگرام کے مطابق اس کو تیار کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی زندگی بھی چھین لیتے ہیں، مرڈر کر لیتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوا کہ صبر جو ہے وہ حاصل کرنے والی چیز کو پوری طرح پھلنے پھولنے سے وابستہ ہے۔ اچھی ریاضت ہے، اچھی ایکسرسائز ہے جو اوپر والے کو بھی پسند ہے۔ ہماری پیدائش ایک پراپر ٹائم اور صبر کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مثال بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ سونے کی مرغی کی مثال اکثر سنا ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے، ادھر بھی بتاتے ہیں۔ آپ سونے کی مرغی جناب روز انڈا دیتی ہے آپ کو سونے۔ یہ مثالیں بچوں کو سکھانے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ کی طور پہ کام کرتی ہیں، اور سیکھنا چاہیے۔ آپ اس مرغی کو ذبح کر کے جلدی انڈے لینے کے چکر میں اس کی زندگی بھی چھین لی آپ نے، اور اپنے سارے انڈے جو صبر کا پھل تھا
جو آرام آرام سے ایک پروسیس کا حصہ ہو کے تیار ہو کے آتے ہیں وہ بھی گنوا دیے. آپ اپنے کھانے میں رفتار دیکھ لیں, بہت تیزی کر کے دیکھ لیں. آپ کے اندر ایک اللہ میاں نے ایک سسٹم بنایا ہے, آپ کے نیچر نے ایک باڈی کو ایک باقاعدہ اس کی ایک رفتار ہے اسٹامک کی, چیزوں کو ایکسپٹ کرنا, لینا, ان کو گرائنڈ کرنا, پھر اس میں آپ کا لعاب شامل ہوتا ہے, ان کو پراپر طریقے میں کر کے آگے بھیجنا. آپ اسی بے صبری میں جلدی کر کے دیکھ لیں. صبر محسن صاحب اصلی شکل میں زندگی دیتا ہے, کرنے والے کو بھی اور سامنے والے کو بھی. آپ ایک دیکھ لیں کہ ایک بندے سے آپ کا مسئلہ بنا ہے, خدا نخواستہ کسی کو مار دیا ہے, آپ اس کو سزائے موت دے دیتے ہیں یا جج دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ صبر کرنے والے آدمی ہیں, معاف کر دیتی ہے, صبر کیا, معافی کا تعلق بھی صبر سے کیا, بہت بڑے صبر سے, تو مان لیں کہ آپ نے اس کو زندگی دے دی. یہی چیز جانوروں کو بھی ہے, سب ہر جگہ یہ کام آتی ہے. صبر بیسیکلی میرے نزدیک جلدی کے خلاف ایک جنگ کا نام ہے. آپ کی عمر آپ دیکھ لیں, آپ ایک بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں, خود بڑے ہوتے ہیں, ایک ٹائم لگتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ مثبت سفر جو ہے, اسبات کا سفر جو ہے, تعمیر کا سفر جو ہے, یہ ٹائم لیتا ہے. آپ ایک بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں, سالوں لگ جاتی ہیں, اور تسخیر سیکنڈز میں ہوتی ہے. سو یہ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ آپ قدرتی رویوں سے اتفاق اور مماثلت کا نام ہے صبر, جبکہ جلد بازی جو ہے وہ قدرتی رفتار اور رویے کے خلاف اعلان جنگ ہے, جو انسانوں کی مجبوری بنتا جا رہا ہے اور بنایا بھی جا رہا ہے. بیسیکلی صبر جو ہے وہ ہے کیا؟ اس کی محسن صاحب 3 قسمیں ہوتی ہیں. انٹرپرسنل پیشنس یعنی باہمی صبر, یہ ہم سب استعمال کرتے ہیں اس کو. یہ دوسرے لوگوں, ان کی ڈیمانڈز, ان کے مطالبات جو ہوتے ہیں, اور ان کی ناکامیوں کے ساتھ, وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے آفس میں ہو سکتے ہیں, آپ کے کوئی بھی وابستہ لوگ, ان کی ناکامیوں کے ساتھ صبر کرنے والا صبر جو ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ آہستہ سیکھتے ہیں, آپ کے بچے, آپ کے اسٹوڈنٹ, آپ بے صبر ہو جاتے ہیں, آپ کوئی بھی پنشمنٹ دے سکتے ہیں, مارتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. ایسا نہیں, ان کو چیزوں کو سمجھنے میں مشکل, یا یہاں تک کہ ان کو میں نے پڑھا ہے کہ برین سائنس کے حوالے سے ان کو غیر معقول کہا جاتا ہے. جو لوگ دیر سے سمجھ جائیں, نہیں سمجھتے. اس میں شدید اختلاف رکھتا ہوں, میری اپنی ایک رائے ہے. اس کی وجوہات ہوتی ہیں, بلا شبہ ان کی بری عادتیں آپ کو غصے میں دیوانہ بنا سکتی ہیں, آپ کی بے صبری ہو سکتی ہے, اس میں آپ کوئی بھی کس طرح کا ریئیکٹ کر سکتے ہیں. مگر یہیں پہ آپ کو جو عمل اسبات کا سبق دیتا ہے نا, وہ اچھے نتائج دے سکتا ہے. وہی باہمی صبر, انٹرپرسنل پیشنس جو کہلاتا ہے, اسی کو باہمی صبر کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ایک صبر ہوتا ہے جو ہم لائف ہارڈ شپ پیشنس کہتے ہیں اس کو, یا مشکلات یا ڈیفیکلٹیز کے بارے میں. ہم اس کو استقامت کی ٹرم بھی یوز کرتے ہیں, اصطلاح جس کو آپ کہتے ہیں. زندگی کی مشکلات کے صبر کا خلاصہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب زندگی میں کسی سنگین دھچکے پر, ڈیزاسٹر پر قابو پانے کے لیے صبر کرنا ہو سکتا ہے. جیسے مقدمے کے نتیجے کا انتظار, لمبا انتظار. ہمارے ہاں تو چونکہ بہت ہی لمبا انتظار ہے, ہمارا صبر پاکستانی لوگوں کا پھر اس میں نمبر 1 پہ آنا چاہیے. سو اپنا علاج شروع کرتے ہیں, کسی کا کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں یا اپنا ہی علاج کر رہے ہیں, اس کا انتظار, مکمل صحت یابی کا انتظار. کسی بھی رکاوٹ پر قابو پانے کی خاطر عزم اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. پورے سفر میں جذبات کو قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے. جذبات انجام دینے کی خاطر بے تابی سے لے کر ملنے والی مایوسی پر غصہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, جو صبر ضروری ہے اس کو روکنے اور بچانے کے لیے, اس کے بچنے کی خاطر. سو یہ جو ہے ہمارا نمبر 2 جو ہے لائف ہارڈ شپ پیشنس جو ہے, یہ ہوا استقامت بھی کہتے ہیں اس کو. تیسرے نمبر پہ روزمرہ پریشانیوں میں صبر جو ہے, ڈیلی ہیزلز پیشنس کہتے ہیں اس کو. بعض اوقات حالات سے نمٹنے کی خاطر صبر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے قابو سے باہر ہوتے ہیں. مثلا
ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, बिल्कुल फंस जाना एक मामूली बात है, मामूल की बात है। आप घबरा जाते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, कंप्यूटर के लोड होने का इंतजार, ये भी इसी से वाबस्ता है, ये रोजमर्रा के हमारे प्रॉब्लम से। आपको इन सुस्त लेकिन नागुज़ीर यानी इंतहाई जरूरी रोजमर्रा के कामों से गुजरने के लिए पेशेंस, सब्र की बहुत जरूरत होती है, जो जरूरी नहीं कि ज़ाती मकासद हों, खुद को नज्म और ज़ब्त के लिए पाबंद रखना, अपना डिसिप्लिन शो करने के लिए भी, है जी, नौकरी देने से लेके नौकरी ढूंढने तक, नौकरी लेने तक की सलाहियत भले मामूली सी भी हो, इन सब में सब्र बहुत मायने रखता है और जरूरी है। सब्र को किसी शक्ल में देख लें आप मोहसिन साहब, ये आपको हादसात से बचाता है, मुश्किलात से बचाता है। थोड़े सब्र को, थोड़े और ज्यादा सब्र को ज्यादा इनाम से तशबीह दी गई है हिस्ट्री में, और जो बिल्कुल सही है, मैं इसको 100% रिकमेंड करूंगा। ये ऐसी सलाहियत है मोहसिन साहब जो बगैर शिकायत के सख्ती, मुश्किल या तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं आप। सब्र, सुकून, खुद पर काबू, ताखीर को, लेट होने को बर्दाश्त करने का सबक देता है। आप अपने नफ्स पर काबूज होने का मशवरा देता है आपको, एतमाद और फैसला कौन सलाहियत पैदा कर देता है आप में, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया शुरू में, और जिंदगी के बारे में सोचने और बिल्कुल दुरुस्त फैसला करने का मौका देता है, नजरिया पैदा कर देता है आपके अंदर। ये ऐसी एक्सरसाइज है, लगातार करने से आप बहुत आला पेशेंस के मालिक हो सकते हैं। सब्र की हालत में आप देखें, हम अफरा तफरी से सुकून की हालत में आ जाते हैं, आप करके देखें, और पेचीदगियों को समझने की पोजीशन में आ जाते हैं, उनको समझने के काबिल हो जाते हैं कि जो हमें बताया जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं, और क्या हम सुनने की पोजीशन में खामोश बैठे हुए हैं, ये भी सब्र है। और जिंदगी की एक्चुअल जो फितरी ताल होती है ना, उसको समझने की हालत में आ जाते हैं। हम काम की जगह पे अगर सब्र करते हैं, हमारा मयार काम और मुतनाज़त को, हमारा मयार बेहतर करता है, हमारी प्रोग्रेस बेहतर करता है, हमारे जो मुतनाज़ात होते हैं, तनाज़ात का सॉरी, जो ऑफिस में काम पे होते हैं, उनको कम कर सकता है। बेहतर कारकर्दगी, बेहतर काम करने वाले ताल्लुकात का बायस बन जाता है। आपकी तवील मुद्दती और कैरियर के जो टारगेट्स हैं, आप देखें, आप इनको हासिल करने के लिए बिल्कुल ये आला किरदार अदा करता है। और हाँ, यहाँ मैं मेंशन करता जाऊंगा कि यहाँ इसके साथ साथ इसकी जिद भी है, इसके साथ सब्र की एक जिद भी है, जिसको बेसब्री कहते हैं, इम्पेशेंस भी कहते हैं। ये भी यहाँ जरूरी होगा, और ये उस वक्त शुरू होती है बेसिकली जब हम अपने मतलूबा जो टारगेट्स हैं, या कोई छोटे से लेके बड़ा तक, अब मैं उस बारीकी में नहीं जाता, आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख, उसको, हदफ को हासिल करने के लिए जब वक्त, इंतजार, अखराजात, ये चीजें जब बढ़ती हैं ना, तो आप गुस्से में आ जाते हैं, बेसब्री में हो जाते हैं। सो लोग जो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और इस जल्दबाजी को, इसी का नाम है बेसब्री। बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और वर्जिश और अच्छे अमल का नाम है सब्र। ये बेसब्री क्या करती है, मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूंगा जो सचमुच में यहाँ किया गया था। बच्चों को बिठा के उनको मार्शमेलो और टॉफीज दे दी गई और पेस्ट्रीज रख के उनको कहा गया कि भाई हम 20-30 मिनट्स में आएंगे और आपने ये चीजें सामने हैं, और ये आप सब बच्चे इनको खाएंगे नहीं, बैठे सब्र करें। जो बच्चा सब्र करेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा और डबल चीजें भी दी जाएंगी। जनाब वो 20-30 मिनट्स के बाद आए तो काफी सारे बच्चे उसमें से उन चीजों को खा चुके थे, बावजूद के बना उनसे सब्र नहीं हो। उन्होंने कहा हमें नहीं, इनाम नहीं चाहिए, हम खाना चाहते। हो गया जी। जो बच्चे बाद में जिन्होंने नहीं खाए थे, मोहसिन साहब, ये बहुत 100%, मोर देन 100% ऑथेंटिक बात मैं आपको गुजारिश करना चाह रहा हूँ। वो बच्चे जिन्होंने नहीं खाया था, उनके ऊपर पूरी जिंदगी चेक रखा गया, सालों, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल्स में। आप हैरान हो जाएंगे कि उन बच्चों के पेशेंस ने उनको एक बेहतरीन डिसिप्लिन इंसान और सब कामयाब और हल्के वजन वाले लोग, यानी खाते भी मुनासिब साबित हुए बाद में। तो उन्होंने खाने भी कम थे, पेट नहीं थे, उनके वजन बराबर निकले, उनकी प्रोग्रेस जिंदगी में बहुत अच्छी निकली। तो ये सारी चीजें
ایکسپیریمنٹ سے دیکھا گیا کہ صبر جو ہے یہ بلا شبہ بہت اعلیٰ چیز ہے، جبکہ بے صبری بھی فطری عمل ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ اگر یہ عادت بن جائے نا محسن صاحب، تو یہ ہمیں بیمار اور تباہ کر سکتی ہے۔ بالکل، یہ عادت اضطراب، غصہ، آپ کا اطمینان خراب کرتی ہے، آپ کو ناکامی کے جذبات کو جنم دیتی ہے، یہ دوستوں سے، رشتہ داروں سے، آپ کے پارٹنر سے آپ کے تعلقات خراب کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ بے صبر ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، یہ محسن صاحب احساس جرم پیدا کرتی ہے۔ جلدی امیر ہونا، شارٹ ٹائم میں بہت سارے ایسے غلط کام کر جانا کہ آپ ایسی حالت میں زندگی کو بھی آپ ایک کام کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ، جو کہ سچ نہیں ہے۔ یہاں یاد رہے کہ آپ اپنی بے صبری اور جلدی میں بہت قیمتی بات میں کہنے لگا ہوں، آپ اپنے حال سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو جلدی مستقبل پکڑنے کی نظر ہو جاتا ہے ان کا حال ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں فائنلی ارتقاء کی ذکر کرنا مجھے بڑا ضروری لگ رہا ہے، ایوولوشن جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے سائنس کی پروگرس کا ذکر بھی ضروری ہوگا، میں ساتھ ساتھ وہ بھی مینشن کرتا ہوں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا محسن صاحب کہ ہم ایک پرانا ایوولوشنری سسٹم ہے اور ایک نیا سسٹم ہے سائنٹیفک۔ ایوولوشنری سسٹم جو ہے، ارتقائی سسٹم، ضرورت یا اصلیت سے وابستہ صحت کے متعلق اس کا ڈیفرنٹ رویہ ہے، جو کہ صحت اور بقا میں اچھا فیصلہ ہمیں لینا ہوگا، اور جہاں یہ ضرورتوں سے وابستہ ہے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن اور اس کی ریکوائرمنٹ سے، وہاں ایک سائنٹیفک ریولوشنری رویہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہوگا۔ تو ہر چیز ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بلا شبہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، ریولوشن میں اور ایوولوشن میں۔ ٹرسٹ می کہ یہ صبر جو ہے، یہ ارتقاء جو ہے، ایوولوشن پر بھروسہ کرنے سے وابستہ ہے، اسی سے وابستہ ہے، قدرتی عمل سے وابستہ ہے۔ اس کی وابستگی اور یقین کا نام ہی صبر ہے، اور دوسرا بے صبری سے، جو کسی شکل میں بھی جو ضرورت سے وابستہ ہے وہ بے صبری سے وابستہ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایوولوشن جو ہے، ارتقائی طور پہ ہم ایک دیسی چکن پالتے ہیں، وہ 1.5 ایئرز میں جا کے پراپر کھانے یا اس کے جوان ہونے کے قابل ہوتا ہے، اور پولٹری فارم کی چکن 6 ویکس میں بوڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پروگرس ہے زیادہ اکارڈنگ ٹو نیڈ، پبلک کی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن مان لیجئے گا کہ یہ ہر فیلڈ میں، ہر جگہ میں یہ بے صبری آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہر جگہ نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ ایک بچہ لے رہے ہیں، آپ پیدا کرتے ہیں مرغی کا، کسی اس کو پولٹری فارم کے بچے سے اور دوسرے میں بہت فرق ہوگا، اس کی انرجی میں فرق ہے، اس کی صحت میں فرق ہے، اس کے جو ریزلٹس نکلتے ہیں، نتائج، وہ ٹھیک ہے، وہ بڑے فرق ہوں گے، کیونکہ وہ بڑا انرجیٹک ہوگا اور دوسرا جو ہے اس میں جان ہی نہیں۔ یہ میں بہت ساری لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، پھر ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہوگا یہاں پر، اور خود پر قابو بھی رکھنا ہوگا کہ کیسی بھی صورتحال میں ہم اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنے کے قابل بنانا ضروری ہے۔ بغیر شکایت کے چیزوں کو برداشت کریں، شکوہ بالکل نہ کریں، صبر کریں، عاجزی سیکھیں، یہ قبول کریں کہ کسی سے بھی زیادہ اہم نہیں ہے، اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ آپ کو دوسروں کا انتظار کیوں نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، فضولیات میں زندگی ضائع نہ کریں۔ اس وقت بھی مسکرائیں جب لوگ آپ کا برا کر رہے ہوں اور آپ جان جائیں کہ آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں، اسی وقت، جبکہ ایسے ہی ہمارے پروفٹ جو تھے عظیم، انہوں نے ہمیں صبر کرنے کا سبق دیا، اور کیا بھی بڑے ہمارے پیغمبروں نے، بڑے ولیوں نے، بڑے لوگوں نے، اور نتائج میں نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں طرفین کو سکون بخشتا ہے، جو انتہائی اشد ضروری ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک ڈرائیور ہے، آپ دیکھیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں محسن صاحب، میں خود بھی کرتا ہوں، آپ بھی، ہم جب امپیشنس ہوتے ہیں تو ہم ہارن بجاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو خیر ہارن بجانا بڑی نارمل سی بات ہے، ادھر ان ملکوں میں ہارن بجائیں تو گالی سمجھی جاتی ہے، یہاں بھی بجتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے بے صبر ہوتے ہیں کہ ہارن بجا دیتے ہیں، اور میں نے جواب دیتے میں بھی ہارن بجتے دیکھے ہیں، پھر میں نے سڑکوں پہ لڑائیاں بھی دیکھی۔ سو اٹ مینس کہ صبر کا نہ ہونا جو ہے
وہ جلد بازی، بھائی ٹریفک میں ہیں آپ، صبر کر لیں، سب کو اڑ کے اوپر سے تو جا نہیں سکتے آپ. تو پیشنس ہونا کتنی بڑی خوبی ہے، اور پیشنس کے نہ ہونا محسن صاحب یہ کتنی بڑی آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے ہم صبر پیدا کریں اور ایسے اقدامات کریں جن سے بڑا کام، کول اور اچھا ایٹماسفیئر پیدا ہو ایک دوسرے کے لیے. تھینک یو. جی سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہترین انداز میں پیشنس کو ایکسپلین کیا. آئی ایم شیور ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم آپ سے مزید بھی اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. تھینک یو محسن. جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انسٹاگرام کے اوپر ہمارے اس پروگرام کے پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.